الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تم سے گندگی کو دور کرتا ہے اور تمہیں خوب سے خوب پاکیزہ کرتا ہے. انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، تم سے خلاف اولا باتیں بھی تم سے دور کر دے اے اہل بیت رسول. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو خوب سے خوب پاکیزہ بنائے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے. آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کی ہے. فرمایا: اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے. اے اللہ، آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ آپ ان سے بھی محبت کریں جو لوگ حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آج کی گزارشات میں ہم اہل بیت کی فضیلت عمومی طور پر اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل اور ان کی شجاع اور جرأت کلمہ حق کے لحاظ سے گزارشات عرض کریں گے. بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پیغام دنیا کو دیا اور اس کو پھر مدینہ کی زندگی میں آ کے ایک عملی شکل میں لوگوں کو دکھایا اور بہت سارے علاقوں تک اسلام پھیل گیا. آپ کے زمانے میں بحرین اور یمن وغیرہ ان علاقوں میں اسلام آ گیا تھا اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو اپنی نگرانی میں گورنر مقرر کیے تھے. یہ اسلام پھیل رہا تھا اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی کافی تعداد تھی، وہ اطراف سے لوگ آئے تھے. ظاہر ہے وہ اسلام کا پیغام لے کر گئے، اس وجہ سے بھی اسلام پھیلا. اب جو دشمنان اسلام تھے وہ اسلام کے پھیلنے کو برداشت نہیں کر رہے تھے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، آپ خلیفہ بنے، تو یکدم دشمنان اسلام نے
فتنے کھڑے کیے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا، منکرین ختم نبوت، مسیلمہ کذاب کو نبی بنایا وغیرہ، اور بھی کئی نبی۔ یہ فتنے کھڑے ہوئے اسلام کی روشنی کو بجھانے کے لیے۔ جو اسلام پھیل رہا تھا اس کو روکنا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ، جس سمجھداری کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی معترف ہو گئے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یکدم اتنے فتنے آ گئے، کیا کر سکیں گے؟ بلکہ وہ تو منع بھی کرتے رہے کہ آپ نہ جہاد کریں اور فی الحال رک جائیں، اور اس طرح یہ فتنے دب گئے۔ اور اس میں سارا خراج تحسین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے، خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ ان کی حکومت لمبی بھی تھی، فتوحات کا دور بھی تھا، مزید یہ کہ ان کے بارے میں یہ مشہور بھی تھا کہ بڑے سخت ہیں، بعض دفعہ یہ مشہوری بھی بڑا کام کر دیتی ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ جن کی خصوصی فضیلتیں ہیں۔ مثلا کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ جس راستے سے وہ گزر رہا ہوگا شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ صرف حضرت عمر کی خصوصیت ہے۔ تو ان کا ایک رعب، ایک دبدبہ، پھر ان کی حکومت لمبی تھی۔ اگر ابوبکر کی بھی لمبی ہوتی تو وہ بھی ماشاءاللہ اتنے عظیم کارنامے سر انجام دیتے، لیکن ان کی 63 سال عمر 2 سال کے بعد پوری ہو گئی تھی، وہ دنیا چھوڑ گئے۔ حضرت عمر کی 10 سال بعد پوری ہوئی تو 63 میں ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی وغیرہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم نے دین اسلام کی روشنی کو پھیلا دینا ہے دنیا میں، اگرچہ لوگ روکتے رہیں گے وہ روک نہیں پائیں گے۔ یہ اسلام کا پیغام بھی خوب ہوا، مکتب بھی بنے، مدارس و مساجد قائم ہوئی، کئی محکمے جو حکومتی نظام کو چلانے والے ہیں جیسے پولیس ہے وغیرہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے، اور کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا 12 سالہ دور ہے۔ 10 سال پہلے تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ جو آپ میری تمہید سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے جو بات ہم کریں گے وہ سب سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دشمنان اسلام تو کئی سالوں سے بے چین تھے۔ وہ فتنہ جو مرتدین کا تھا وہ دب گیا تھا، کچھ آگے پیچھے بھاگ گئے تھے حضرت ابوبکر کے دور میں۔ جہاد بہت سخت ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی ہل گئے تھے، اور سب سے زیادہ شہادتیں حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہوئی ہیں وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں شہادتیں زیادہ ہوئی ہیں، بہت شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ بہت اونچا کام ہے۔ یعنی تحفظ ناموس رسالت، ختم نبوت کا تحفظ، یہ بہت اونچا کام ہے، ہر عالم بھی یہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے ملک نے قیدیانیوں کو، منکرین ختم نبوت کو جو کافر قرار دیا ہے اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہے، اور اب جو حکومتی لوگ بھی ان کے اعلی کار بنے رہتے ہیں جن کی سزائیں آپ کوئی مہنگائی کی صورت میں کوئی اور فضول باتوں میں بھگت رہے ہیں، وہ یہ سب ان کے اعلی کار ہیں، یہود و نصارہ ہو گئے، قیدیانی ہو گئے وغیرہ، اسرائیل بھی اس میں داخل ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کے ملک کو تباہ کرتی ہیں، تو براہ راست تو نہیں تباہ کر رہے، وہ ادھر سے بندے آپ نے چنتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں۔ بہت بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں۔
لیکن بس ادھر ادھر ہو گئے، کمزور بھی ہو گئے، لیکن سائڈوں میں سوچتے رہے کہ اسلام کی روشنی کو کیسے کم کیا جائے، بجھایا جائے۔ یہ سائڈوں میں قیدیانی یہاں سے کافر ہو گئے، کچھ نکل گئے، یہاں سے کوئی برطانیہ میں، کینیڈا میں آباد ہو گئے، لیکن وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے، آپ کے خلاف سازش میں مصروف ہیں، تھے، اب بھی ہیں۔ ایسے ہی اس وقت بھی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا دور 10 سالہ بہت پیارا دور ہے، بالکل وہی دور تھا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو فتنہ ساز کمپنیاں آپ جانتے ہیں، فتنہ ساز کمپنیاں ہوتی ہیں، پیسے لیتی ہیں، وہ جھوٹ گھڑ کے دیتی ہیں، فتنے پیدا کرتی ہیں، وہ اب بھی ہیں۔ تو فتنہ ساز کمپنیوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ خلافت تو حق بنو ہاشم کا ہے، یہ بنو امیہ کیسے خلیفے بن گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ سازش ہوئی، یہ یمن سے اٹھی۔ عبداللہ بن سبا تھا، یہ عبداللہ بن سبا نفس الامر میں یہودی تھا، بعد میں یہ اس نے شیعان علی اور اس طریقے سے گروپ بنائے۔ یہاں سے یہ ایک لسانی قومی تعصب کو اٹھایا گیا کہ بنو ہاشم اصل تو حقدار ہیں، نبی کا خاندان ہے، جملہ تو اچھا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس کو اب یاد آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بنو تمیم میں سے ہیں، حضرت عمر خلیفہ تھے، بنو عدی میں سے ہیں، حضرت عثمان خلیفہ رہے، بنو امیہ میں سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کی صرف ایک بیٹی بنو ہاشم کے پاس ہے، جو سب سے پہلی شادی ہوئی ہے، جو آپ نے ابو العاص اموی کو دی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، جن میں سے زینب ہے، اور امامہ کا نام آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا، آپ کی نواسی امامہ کا، یہ حضرت خدیجہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں جو آپ کے پہلے داماد ہیں، مسلمان بھی ہو گئے تھے وغیرہ۔ اور دوسری جو 2 لڑکیاں ہیں آپ کی، ام کلثوم اور رقیہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ہیں، یہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ 3 تو ہو گئی۔ آپ نے اپنی ان 2 بیٹیوں کا رشتہ اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اس طرح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، لیکن ادھر اسلام آ گیا۔ رخصتی، بعض حضرات نے لکھا کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا۔ اسلام کا اعلان آیا تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ طلاق دے دو، طلاق ہو گئی۔ تو بس وہ پھر ہجرت اور یوں اور ان پریشانیوں میں، پہلا نکاح تو قبل الہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، لیکن دوسرا رشتہ نہیں ہوا، جو وہاں سے طلاق شدہ بیٹی تھی آپ کی، وہ پھر سن 2 ہجری میں آپ کی ایک بیٹی وفات پاتی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، تو آپ نے وہ دوسری بیٹی بھی پھر حضرت عثمان غنی کو دے دی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ 3 بیٹیاں آپ کی بنو امیہ کے پاس ہیں، اور ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، بنو ہاشم ہے۔ لیکن دشمن جو ہے وہ سازش، فتنہ ساز فیکٹریاں ہوتی ہیں نا جی، یہ نعرہ لگایا اور اس نعرے کی زد میں کچھ بلوائی آ گئے وغیرہ، یہاں سے اسلام کی کمزوری بظاہر شروع ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود جرأت کے، لاکھوں فوج ہونے کے لحاظ سے، انہوں نے آرڈر نہیں دیا کہ میری جان بچائی جائے، انہوں نے کہا مدینہ میں میری وجہ سے خون نہیں بہنا چاہیے، شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ یہ فتنہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں، 40 ہجری کے قریب ان کی شہادت ہوتی ہے، اور ان 4-5 سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نئی فتح نہیں کر سکے، کوئی خاص پروگرام نہیں ہو سکا، یہ سازشیں ہوتی رہی۔ اب یہاں پر جو 3 جنگیں ہوئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہید جنہوں نے کیا، ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری پوزیشن ہی ایسی نہیں ہے، میں مضبوط ہی نہیں ہوں،
چلو میں پکڑنا چاہتا ہوں، تو جو قریب بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم ہیں عثمان کے قاتل، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، بندہ کدھر جائے؟ یہ جو سازشی شکل میں منافقین کی چال سے جنگ صفین بھی ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ادھر جنگ کرنے نہیں آئی تھی. وہ حضرت زبیر نے اور طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی صلح کراتے ہیں، حضرت عثمان کا خون کا مسئلہ حل کرتے ہیں. رات کو منافقین نے جنگ چھیڑ دی. بس جب تیر چل پڑے تو چل پڑے. جنگ جمل میں بھی مصالحتی کمیٹی بن گئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھی. رات کو تیر چل گئے. خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، ہم جو ہے صلح کرنے والی کمیٹی کو نہیں مانتے، صلح کرنے والی کمیٹی کو مانا جائے تو شرک ہے، بات تو اللہ کی ماننی چاہیے. عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اور شہید کرنے والا ہے، یہ حضرت علی کے محبین میں سے تھا، خاص الخاص تھا. سب سے پہلا اس بدبخت نے نعرہ لگایا کہ ہم مصالحتی کمیٹی نہیں مانتے، ہم اللہ کا آرڈر مانتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جو جنگ کی صلح کی شکل بن گئی تھی وہ اس نے خراب کی. ان الحکم الا للہ، ہم اللہ کی بات مانیں گے. حالانکہ صلح والوں کی بات ماننا بھی تو اللہ رسول کی بات ماننا ہے. اسلام میں تو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم ہے سورہ حجرات میں. یہ شخص ہے جس نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب تھوڑا سا جنگ جمل 10 سے 13 ہزار کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور کچھ لوگ شہید ہوئے. جنگ صفین میں 74,000 کے لگ بھگ حضرات صحابہ اور دوسرے مسلمان شہید ہوئے. جنگ نہروان میں 4,000 کے لگ بھگ طرفین سے شہید ہوئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک جنگ ان کے زمانے میں خوارج کے خلاف جو ہوئی ہے وہ کامیاب ترین جنگ تھی، جو ایک اسلام کے مخالفین کے خلاف تھی، وہ خوارج کے خلاف. اس میں 13,000 کے لگ بھگ وہ مارے گئے. وہ الگ سائڈ میں کر دیں. یہ جو جنگ ہے جو 4,000 74,000 13,000 کے لگ بھگ، یہ لاکھ کے لگ بھگ مسلمان اس میں بس دھوکے کے ساتھ شہید کر دیے گئے. بڑوں کے درمیان صلح ہو گئی، رات کو تیر چل گیا. اب یہ بات آگے لے کے چلنی ہے. اصل تو یہ اسلام کا نقصان ہوا، اور دشمن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کو مٹانا چاہتا ہے کہ اسلام کا نور نہیں پھیلنا چاہیے، اور وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس میں زخمی رہے، لیکن اس کو مار دیا گیا تھا وغیرہ. بہرحال عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ اپنا بیٹا وغیرہ خلیفہ آپ کے بیٹے حسن کو بنا دو. انہوں نے کہا آپ لوگوں کی مرضی ہے، بنا دو. لوگوں نے بنا دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار تھے. بصارت و بصیرت ان کی ایک خاص پہچان تھی، اور ان کو ظاہری خوبی اللہ نے یہ عطا کی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک ان کی شباہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سینے سے نچلا اور چال کا انداز اور پاؤں کا ڈیزائن یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا. اور آپ کا فرمان بھی تھا کہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کا سبب بنے گا. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ میں بیعت لیتے ہیں. حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ ہو جاتے ہیں. اب جو ہے ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں، ان کی وہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کا ایک بھائی ہے، اس کا نام بھی یزید تھا. پہلے وہ گورنر تھا. وہ ایک وبائی مرض میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس کا دمشق کا گورنر بنایا تھا، یزید کو.
اس کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر بنایا۔ اچھا یہ آپ چل رہے ہیں حضرت علی کا زمانہ، اور ان کا دعویٰ ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا۔ بعض حضرات نے جنگ کی ترتیب کی طرف حضرت حسن کو لگانا چاہا جب یہ خلیفہ بنے، اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی تیار بھی ہو گئے جو ان کے ساتھ تھے، چل پڑے، کہا ٹھہرو استخارہ کرتے ہیں، کہ بعد میں اعلان کیا کہ نہیں، جنگ صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ شریر لوگ ہمیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اور جنگ سے فیصلہ واپس آ گئے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ میں آپ کے ساتھ مل بیٹھنا چاہتا ہوں، صلح چاہتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہت ہو چکا ہے تو اب نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وفد بھیجا اور صرف سادہ کاغذ بھیجا، نیچے دستخط کر دیے کہ بیٹے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی شرائط ہیں مجھے منظور ہے، میں صلح پر راضی ہوں۔ میں اس وقت بھی راضی تھا لیکن درمیان میں جنگ ہو گئی، جو مقام صفین میں جنگ ہوئی جس میں 74,000 حضرات صحابہ اور دیگر لوگ شہید ہوئے، نقصان ہوا اسلام کا، دشمن تو بیٹھ کر تماشے دیکھتا رہا۔ بہرحال وہ انہوں نے جو شرائط لکھی کوئی ایسی بھی نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، وہ مسجد کوفہ میں آئے، جمعہ پڑھایا، حضرت حسن نے تقریر کی اور سب سے پہلے بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، پھر اپنے بھائی کو کہا حسین اٹھو، جس ہم پر، جس چچا کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں آپ بھی بیعت کرو۔ حضرت حسین اٹھے۔ ان کا ایک فوجی جنرل تھا حضرت حسن کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، وہ سوچ رہا ہے کہ جنگ جمل بھی کی، جنگ صفین بھی کی، جنگ نہروان بھی کی، اب جو ہے جن کے خلاف جنگیں کی ان کے ہاتھ پر میں بیعت ہو جاؤں۔ تو حضرت حسن نے ڈانٹا کہ تم ہمارے ماننے والے ہو یا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو گے، چلو اٹھو اور ہمارے چچا کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ختم ہو گیا نظام، صلح ہو گئی اور انتہائی اچھے تعلقات۔ اب دیکھو نا ہمارے پاس جمعے کا وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، اتنے اچھے تعلقات کے اب پہلے تو تھے ہی تھے، اب بھی رشتے ہوئے بنو ہاشم کے بنو امیہ کے ساتھ، بنو امیہ کے بنو ہاشم کے ساتھ۔ اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ 7 سال رہے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے زہر دیا وغیرہ وغیرہ، کوئی شادی ایسی ہو گئی، بس اس طرح ہی لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بات کہی ہے کہ یاسر عرفات صاحب اگر مسلمان تھے اللہ مغفرت فرمائے، بڑا جناب اسرائیل کا نام لیتے تھے، اور بیگم صاحب یہودی تھی، کیا جہاد کا نام تھا اور کیا اسرائیل کی بات تھی۔ ایسے ہی کوئی دھوکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بہرحال خدمتگاری، وظائف وغیرہ یہ سب صورتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے اہل بیت کے لیے رہی ہیں۔ اچھا، اس دورانیے میں حضرت حسن جب وفات پاتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں تو حضرت حسین کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت حسین نے بھی کوئی ایسی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں کی، کیونکہ چلو پہلے تو بڑے بھائی تھے، انہوں نے صلح کی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اب وہ تو اس کا اختیار ختم ہو گیا، اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اختیارات آ گئے۔ نہیں، نظام ٹھیک چلتا رہا اور امن ہو گیا، فتوحات کا دروازہ کھل گیا، یورپ تک مسلمان مجاہدین پہنچ گئے۔ یہ اسی وقت یہ استنبول، قسطنطنیہ اور قرطبہ، یہ چیزیں اسی زمانے میں فتح ہوئی ہیں۔ اس دوران میں کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ پچھلے سالوں میں جو اسلام کا بہت نقصان ہوا، مسلمان بہت شہید ہوئے، آپ ولی عہد مقرر کریں۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یزید اچھا ہے، اس کو کیا جائے۔ انہوں نے چیک کرنے کے لیے یزید کا نام دیا اور پورے 66 لاکھ مربع میل سے زیادہ ان کی حکمرانی تھی، سب طرف بندے بھیجے کہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے داعی تھے کہ کل پھر کوئی جنگ ہو کر نقصان نہ ہو،
اور یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاص الخاص بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. وہ جب اختلاف کا زمانہ جنگ جمل جنگ صفین کا چل رہا تھا، یہ انہوں نے کیا، عاملین کو پیغام بھیجے، ان کی طرف سے اچھی بات آ گئی. ولی عہد یہ بات سمجھنے کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جب ولی عہد مقرر کیا، اطراف میں پیغام بھیجا، وہاں سے بات آ گئی، ٹھیک ہے کچھ مخالفت ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں. اس بات کو 10 سال گزرے ہیں، بعد میں 13، بعد میں 10، یعنی حضرت امیر معاویہ ولی عہد مقرر کرنے کے بعد 10 سال حیات رہے، تو خلاف آواز اٹھنی چاہیے تھی نا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، ولی عہد کیوں مقرر کیا ہے، یوں وہ چپ رہے نظام. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات تھے، موجود تھے، یہ خاموشی رہی. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اب تازہ تجدید بیعت ہوا چاہتی ہے کہ واقعتاً اس وقت لوگوں نے جو بیعت کی ٹھیک کی، یا جو ہے وہ ویسی دیکھا دیکھی میں کہ ایک بادشاہ ہے اور اس نے بیٹے کا ولی عہد لیا تو لوگ کر ہی لیتے ہیں، بعض ناراض بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی بیٹے کو ولی عہد لوگ بناتے ہیں، تو بنتا ہی جاتا ہے. جیسے محمد بن سلمان بنا ہوا ہے ایسے ہی بھائی دوبارہ تجدید کر لیتے ہیں. تجدید ہو گئی. یہ جو شام اور یہ جو علاقہ ہے نا جی مصر، یہ شروع سے ہی بنو امیہ کی دوستیاں اور آنا جانا اور کاروبار اور یہ وہ، اس لیے دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کامیاب ترین حکمران رہے ہیں کہ ان کا پہلے سے ہی شام والوں کے ساتھ اسلام سے پہلے ہی بنو امیہ کے تعلقات وغیرہ تھے. چلو دوبارہ تجدید عہد جو ہونے کے لیے ادھر ادھر پیغام گئے، کئی جگہوں میں خاموشی رہی، اور خاموشی اس لیے رہی کہ دوبارہ ایسا تنازع اگر اور جھگڑا شروع ہو گیا جس میں پہلے بھی ہم بہت نقصان کھا چکے ہیں، دوبارہ نہ نقصان ہو جائے. لیکن اس میں 4-5 بندوں نے مخالفت کی اور سوچنے کا کہا، علیحدہ ہو گئے، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور دوسرے عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، چوتھے عبداللہ یہ زبیر کے بیٹے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں زبیر. یہ 5 نے مخالفت کی، اور جب ولید تھا مدینہ طیبہ میں گورنر، تو اس نے کچھ نرمی سی یا جو بھی اس کا ایک طریقہ تھا، تو پھر اس کو بدلا گیا، دوسرے کو رکھا گیا کہ بیعت لی جائے. یہ حضرات کچھ مشورہ کر کے بات چیت کر کے مکہ مکرمہ میں آ گئے. یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی، مخالفت کی، انکار کیا، فی الحال سائڈ میں ہو گئے. مکہ مکرمہ میں مشورہ ہوتا ہے. اس دورانیے میں عبد الرحمن کی عمر بڑی تھی. یہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. اب 5 میں سے 4 رہ گئے. 4 میں سے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بھی کہتے ہیں مخالفت ہے، مقابلہ ہے. اور عبداللہ بن عمر معمولی آدمی نہیں ہے، معمولی صحابی رضی اللہ عنہ نہیں ہے. میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ احادیث کے خادمین میں سے، حضرات صحابہ سب خادم ہیں حدیث کے، احادیث کے خدام میں سے یہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ احادیث جمع کی اور آگے نقل کی ہیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں. علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، حتیٰ کہ ذرا سی خلاف اولا بات بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ میرے نبی نے ایسا نہیں کیا. مدینہ سے مکہ کے سفر میں جہاں رسول پاک نے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہ میرے نبی نے یہاں پڑاؤ ڈالا. ضرورت نہیں بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کسی وادی میں گئے، مدینہ سے مکہ میں جو سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی وادی میں حاجت کے لیے گئے. ان کو حاجت نہیں تھی، پھر بھی اس وادی میں گئے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی گئے.
اور آپ کے کپڑے جیسے دیکھے، بٹن جیسے دیکھے، ایسے مطلب ہے کہ یہ عاشق قسم کے اللہ والے صحابہ میں سے یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ مخالفت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آپ نے قرآن فہمی کی دعا دی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ، تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود کی بھی ہے، اور دو صحابہ ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی تھی جب حضرت علی کا خلافت کا زمانہ تھا۔ لوگوں نے شکایت لگائی، انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب آپ ہم سے پوچھتے تو صحیح، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، اور یہ چھوڑ چھاڑ کے پھر یہ طائف میں آباد ہو گئے تھے، اور طائف میں بڑا مدرسہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بنایا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہیں رہتے ہیں، یہ حجاز ہے، امن کی جگہ ہے، مکہ مکرمہ حدود حرم ہے، یہاں کچھ عرصہ رہ کر ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ تو اس بات پر عبداللہ بن عمر بھی آ گئے، عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خط بہت آئے ہیں اور حالات سازگار ہیں، اور لوگ اس یزید سے تنگ ہیں۔ یزید کی بعض لوگ خوبیاں اور یوں ایسے ہی فضول بیان کرتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے صحابی رسول نہیں ہے، یہاں سے ہی خوبی تو ختم ہوتی ہے، صحابہ کے مقابلے میں تابع تو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جناب بڑا افسوس کیا جب یہ سر مبارک لے کر دمشق گئے یہ لوگ، یہ چیلے چمچے، تو اس نے بڑا افسوس کیا، ابن زیاد پر لعنت کی جو تاریخ میں لکھا ہے۔ اور ابن زیاد کو ختم کیوں نہیں کیا، معزول کیوں نہیں کیا، سزا کیوں نہیں دی ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں نا، خلیفہ ہیں، بڑے امیر المومنین ہیں، ابن زیاد نے غلطی کی ہے، آپ نے حسین کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا نہیں کہا تھا، تو ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ بس ایسی بات ہے۔ بہرحال ایک گروہ اس حد تک گیا کہ پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا، اور ایک گروہ تعریف میں حد تک گیا کہ یزید کو بھی امیر المؤمنین بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے، یزید جو کچھ بھی ہو صحابی کے مقابلے میں تو کچھ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں جاؤں گا، اور کوئی لڑائی جھگڑے کا تو مجھے نہیں اندازہ ہو رہا، لیکن اس پر یہ حضرات سمجھاتے رہے کہ ہم حالات سازگار کرتے ہیں، جماعت تیار کرتے ہیں، اور پھر نکلتے ہیں اگر نکلنا ہوا تو۔ لیکن یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانی، حتیٰ کہ عبداللہ بن جعفر آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، جعفر، عقیل، ابو طالب وغیرہ، یہ جو چچے ہیں، عبداللہ بن جعفر نے بھی خط لکھا کہ نہ آنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ عمر میں بڑے تھے، جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، اب تو بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو کہ اے ابن عم، آپ ہرگز نہ جائیں، کیا جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں انہوں نے آپ کے مخالفین کو ختم کر دیا ہے، عراق اور اس کے اطراف کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، آپ جب جائیں گے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، کیا ایسی صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، اور میرے پاس اتنے خط آئے کہ وہ 2 بوریاں بھری پڑی ہیں، یہ بیعت کریں گے۔ پھر وہ چلے گئے حضرت عبداللہ بن عباس، پھر آئے، کہا ابن العم میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، خاموش رہ نہیں سکتا، مجھے ہلاکت نظر آ رہی ہے، آپ نہیں مانتے تو یمن چلے جائیں، یمن میں آپ کے ابا جی کے بہت چاہنے والے لوگ ہیں، وہاں آپ رہیں اور پھر ایک نظام تیار کریں۔ ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے لیے تو ایک افرادی اور ظاہری قوت ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو کوفہ جاؤں گا۔ پھر یہ چلے گئے، پھر واپس آئے عبداللہ بن عباس، داڑھی کو پکڑا، کہا مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے کہ مجھے یقین ہو کہ آپ مان جائیں تو میں منت کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت نظر آ رہی ہے، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ عبد الرحمن بن ملجم پہلے آپ کے ابو کا دوست تھا اور پھر بعد میں وہی شہید کرنے والا بنا، آپ نہ جائیں، اگر جانا ہی ہے تو خواتین اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ لیکن بہرحال اللہ کا جو فیصلہ، جو ان کو شرح صدر ہوا، فیض اعظم فتوکل علی اللہ، یہ چل پڑے۔
راستے میں ایک فرزدق شاعر مشہور ہے عربی کا، وہ ملا، اس سے پوچھا بھی کہ کیا حال احوال ہے، کوفہ سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا دل تمہارے ساتھ ہیں اہل کوفہ کے، لیکن تلواریں جو ہے بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اشارہ ہو گیا کہ جانا اچھا نہیں ہے۔ پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا جو اپنے چچزاد ہیں، وہ جب پہلے گئے ہزاروں کی تعداد میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، فوراً انہوں نے خط لکھا کہ حالات ٹھیک ہیں آپ آ جائیں۔ اور ابن زیاد، یاد رکھنا یہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر جو ظالم ہے، اس کی یزید کے ساتھ دوستی تعلق صحیح نہیں تھا، یہ یہاں کا گورنر نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بدبخت کے علاوہ اور کوئی گورنر کام نہیں کر سکتا، پھر اس کو بنایا گیا، یہ پہلے نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، پھر کہتے ہیں یزید بڑا اچھا آدمی تھا۔ یزید نے ماں ظلم و ستم کرانے کے لیے ایک ظالم بندے کو کوفہ کا گورنر بنایا، ابن زیاد کو۔ آگے چلیں، وہ ہزاروں کی تعداد جو 20,000 کے لگ بھگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، انہوں نے خط لکھ دیا کہ حالات ٹھیک ہیں وہ آ جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ پھنس گئے۔ انہوں نے اعلان کیا گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھ کے کہ جو ساتھ رہیں گے یاد رکھو نتیجہ بڑا برا ہوگا، اب تمہارا موقع ہے، اگر چھوڑ جانا چاہتے ہو تو بچ جاؤ گے۔ تو پتہ پیچھے چند بندے بھی نہیں رہے، وہ سارے وہ نعرے والے تھے جی۔ ایک جہاد ہوتا ہے نا عملاً جس میں سینہ پیش کیا جاتا ہے، اور ایک جہاد ہوتا ہے نعرہ قائد جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس یہ اتنا ہی تھا جہاد۔ سارے بھاگ گئے، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ پھر بھی پیغام پہنچ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پیغام پہنچ گیا۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے قدم قدم پر سنت رسول اور احکام قرآن و حدیث کو سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، خطبہ دیا، دیکھو بھائی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اب بھی ہم اگر واپس چلے جائیں تو اچھی بات ہے۔ مسلم بن عقیل کے بچوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم اپنے ابو کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان بچوں کو پھر اکیلا چھوڑ کر خود واپس نہیں جاؤں گا۔ راستے میں کچھ اور لوگ بھی دیہاتوں میں سے ان کے ساتھ کے، دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی فضیلت نہیں ہے، صحابی رسول ہونا، نواسہ رسول ہونا، پھر آپ جو ہے اس لحاظ سے کہ مخصوص فضیلتیں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا کی میری، یہ دونوں بھائی دنیا کی میری خوشبو ہے، ریحان آیا میری خوشبو ہے۔ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اتنا پیار تھا ان سے، نام بھی آپ نے رکھے، ان کے حقیقے بھی آپ نے کیے۔ خطبے کے دوران یہ آئے اور حدیث کہتی ہے کہ سرخ رنگ کے جبے پہنے ہوئے تھے ان دونوں شہزادوں نے۔ آپ ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو لیا اور ممبر پر بٹھایا، خطبہ بھی جاری رکھا اور ساتھ یہ کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد ایک آزمائش ہوتی ہے، اس کی محبت میں بندہ یوں بھی ممبر سے بھی اتر کر اوپر لے آتا ہے۔ کندھے پر بٹھانے کی بات اور بہت ساری باتیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اسباق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے سکے تھے۔ 7-8 سال کی عمر میں کتنا بندہ سبق لے سکتا ہے؟ کچھ احادیث کے راوی حضرت حسن حسین ہیں۔ بہرحال انہوں نے بیان کیا واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، تو نہیں کوئی جانا چاہا اور انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ میں کہہ رہا تھا کچھ دیہاتی لوگ شریک ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس 70-72 میں سے بہت سارے اور ہیں، ہم تو تھوڑے تھے۔ آپ نے تقریر کی، دیکھو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ لوگ کل یہ افسوس نہ کرو کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا اور مارے گئے۔ ہم سے اگر الگ ہونا چاہتے، وہ جو دیہات میں راستے میں لوگ شریک ہوئے تھے، تو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں پر گناہ نہیں ہے، چنانچہ لوگ واپس چلے گئے۔ یہاں پر آپ ایک میدان میں پہنچے اور ادھر حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرنے کے لیے آیا۔ اور یہ دیکھو کمال کی بات، حضرت حسین نماز پڑھاتے ہیں، یا اپنے بندے بھی پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور حر والی ساری فوج بھی پیچھے نماز پڑھتی ہے۔
تقریر بھی سنتے ہیں، یہ بار بار سمجھاتے ہیں بھائی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمیں یا آگے جانے دو یا چھوڑ دو۔ حر کہتا ہے نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کو جانتے تھے کہ میں نہیں جاتا ہوں، یہی ہوتا رہا۔ اور حر کہتا رہا کہ ہمیں لڑائی کا حکم نہیں ہے، بس آپ کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ اس کی مخبری ہو گئی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہوا ہے، اور یہ کچھ ٹھیک ہی تھی جو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ عمرو بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، یہ فاتح ایران ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہوتا ہے عمرو۔ ابن زیاد 4000 کی فوج دے کر عمرو ابن سعد بن ابی وقاص کو بھیجتا ہے۔ یہ آیا اور پھر اندازہ ہو گیا، پرانی تعلقات اب رشتہ داری کی شکل بھی ہے۔ رات کو دیر تک ملاقات اور مشورہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمرو ابن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا رہا، اور یہ پانی کی سائڈ میں یہی تھے، اور لوگ پانی لے جانا لے آنا، اور یہ ہوتا رہا۔ وہ عمرو ابن سعد آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کے خلاف بھی رپورٹ ہو گئی کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اب حکم آ رہا ہے کہ لڑائی کریں، حضرت حسین گرفتاری نہیں دیتے تو ان کو مار دیں۔ حضرت حسین ہر حال میں اپنے آپ اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کو یہی پیغام دیتے رہے کہ ہم جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، اور اس وقت یہ بھی کہا ان کو کہ ہم جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں، لہذا ہمارا واپس جانا کوئی بزدلی بھی نہیں ہے۔ ایک تو بندہ ہے نا جنگ میں آئے اور جنگ سے بھاگے، 3 باتیں کہیں، یا تو یزید سے ملاقات ہونے دو، یا مجھے کہیں اطراف میں جانے دو جہاں جہاد ہو رہا ہے، اور یا کہ میں واپس جاتا ہوں، جدھر سے آیا ہے ہم ادھر واپس۔ یہ کہتے ہیں نہیں واپس۔ حر بن یزید بعد میں جب اسے اندازہ ہوا کہ حکومتی نظام کے ہمیں آرڈر اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، یہ حضرت حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو حر نے معذرت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں تو اتنی دیر جو آپ کو تکلیف دی ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے جو سید خاندان ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ کا تو نام ہی حر ہے، حر کا معنی آزاد ہے، آپ آزاد ہی آزاد ہو، اللہ نے آپ کو آزاد بنایا، جہنم سے بھی آپ کو آزاد کیا۔ اور حر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں حضرت حسین سے پہلے شہید ہو گئے تھے، حضرت حسین کے ساتھ مل گئے۔ عمرو جو ہے وہ سائڈ میں ہو گئے، اب دوسرا لشکر آ گیا۔ عمرو سے جو مذاکرات ہوئے، ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، وہ یہ ہوئے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، واپس جاتے ہیں۔ تو عمرو نے کہا ٹھیک ہے، ابن زیاد کو بھیجا اور کہا کہ حضرت جی یہ اس تکلیف سے بچ گئے ہیں، جنگ ختم ہے۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں کون تکلیف دیتا ہے، کون نقصان دیتا ہے، یہ آخری جملہ بتا کر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ میں نے ایک بہت عرصہ پہلے ایک دفعہ صحیح تحقیقی طور پر اس واقعے پر اپنی کمزور استطاعت کے ساتھ روشنی ڈالی تھی، وہ OGDC کے ساتھیوں نے ایک رسالے کی شکل میں اس کو شائع کیا، اور بار بار وہ رسالہ شہادت حسین اور واقعہ کربلا پر وہ شائع ہوا۔ یہ واقعہ جتنا مظلومانہ ہے، جتنا ظلم ہوا ہے اور جتنا مشہور ہوا ہے وغیرہ وغیرہ کہ بہت بڑا ظلم ہے، اتنا ہی زیادہ اس واقعے کے ساتھ بے انصافی کی گئی ہے، اور خواہ مخواہ کے اطراف کے لوگوں نے، حتیٰ کہ ابن خلدون ایک تاریخ کا امام سمجھا جاتا ہے، علامہ ابن خلدون، اس نے ایک اصول بیان کر دیا کہ دنیا میں جو واقعہ زیادہ مشہور ہوتا ہے وہی بے انصافی کی زد میں زیادہ جاتا ہے۔ عمر جب ابن زیاد کے پاس گیا اور وہ بھی خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے معاملہ ٹل گیا، اب سمجھے بات کو، شمر ذل جوشن ایک شخص ہوتا ہے جس کی پھپھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ہے، یہ حوازن کے قبیلے میں سے ہے، شمر ذل جوشن خاندان ہے یہ،
اس نے کہا کہ اگر یہ یزید کے پاس گئے یہ مبارک چہرے کامیاب ہو جائیں گے، ہماری خیریت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ابھی کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ابن زیاد تمہاری نجات اسی میں ہے۔ یہ رشتہ دار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیگم بنت حرام، یہ شمر ذی الجوشن کی پھوپھی ہے۔ اس بدبخت کی وجہ سے دوبارہ جنگ ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر